طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے نبی قرآن آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ تو نصیحت ہے صرف اس کے لیے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے. یعنی ہاں آپ اس مصیبت میں، اس تکلیف میں اپنے آپ کو مت ڈالیں کہ لوگ حق بات قبول نہیں کر رہے، یہ تو صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اس قرآن کے ذریعے آپ اسے ڈر سنائیں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، نصیحت اسے کریں جو ڈر رکھنے والا ہے اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں. یہ قرآن کا اسلوب ہے. اس میں مشقت تبلیغ والی بھی ہے اور قرآن کی تلاوت میں بھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا یہ بھی منع ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بس قرات اس وقت تک کرو جب تک کہ طبیعت ساتھ دے، جب نیند کا غلبہ ہو یا ایسا کوئی معاملہ ہو تو چھوڑ دو. اب مجھے بتائیں اس طرح کی مشقت کو اٹھا سکتا ہے؟ اور پھر آپ کو کہانیاں سنائیں گے جی ایک ٹانگ پہ 15 سپارے اور دوسرے پہ 15 بغلے بڑے سن. نبی علیہ السلام نے کبھی ایک ٹانگ کے اوپر نماز پڑھی ہے؟ مجھے بتائیں. دونوں ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی. ویسے آپ کو کہتے ہیں کہ جی وہ دائیں پاؤں کا انگوٹھا ہل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو جب وہ دایاں پاؤں پورا اٹھاتے ہوں گے، ہائے 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 کتنے دعا گیا ہے، کہتے نہیں قلعہ ہے نماز دا اے سجا انگوٹھا. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اور جب ہم یہ بات کریں تو ان کو برا لگتا ہے. تو یہ مشقت نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام گھر میں انٹر ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ایک چھت سے رسی لٹک رہی ہے. آپ نے فرمایا یہ رسی کیسی ہے؟ تو بتایا گیا جو آپ کی بیٹی ہے نا زینب، وہ رات کو قیام کرتی ہیں اور اپنا جوڑا اس کے ساتھ باندھ لیتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات نیند کا غلبہ ہوتا ہے نا، تو وہ جب یوں بندہ جھکتا ہے نا تو جب جوڑے کو اس طریقے سے پیچھے سے کھینچ پڑتی ہے تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھولو رسی. نماز اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہاری طبیعت تمہارا ساتھ دیتی ہے. یعنی اپنے اوپر اس طرح کی مشقت ڈالنا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کو. آپ ہمیں بے شک کہتے رہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، نبی علیہ السلام تو اپنی بیٹی کو یہ کام نہیں کرنے دے رہے. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام تو ان چیزوں سے ناراض ہوں گے. ہاں فضائل مال میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ جو آیت ہے نا ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، سورہ طٰہٰ کی، یہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام بھی اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا کرتے تھے تاکہ جب آپ کو جھٹکا لگے تو آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ جو ہے نا وہ قرات جاری رکھیں. تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو منع کیا کہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. نعوذ باللہ. آپ دیکھیں کتنی بڑی جھوٹی تہمت رسول اللہ کے اوپر لگائی ہے انہوں نے. نبی علیہ السلام تو اپنی بیٹی کو یہ کام نہیں کرنے دے رہے. اور دوسرا یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ یہاں مشقت سے مراد ہے تبلیغ کی مشقت، کیونکہ اگلے الفاظ دیکھیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. یہ اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں کہ لوگ ایمان کیوں نہیں قبول کر رہے، یہ تو صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو ڈر جائیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کیا اپنے آپ کو اس غم سے ہلاک کر لو گے کہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائے؟ یعنی نبی علیہ السلام کو تبلیغ کے اعتبار سے یہ بات کی جا رہی تھی، نہ کہ اس اعتبار سے جو یہ لوگ مانا لے رہے ہیں. وہ بھی کرالری کے طور پہ درست ہو سکتا ہے لیکن وہ بعد کی بات ہے. تعویل خاص میں تو یہ اس معاملے میں تھی لیکن فضائل مال میں انہوں نے لکھ دیا. اور ظاہر ہے اس طرح کی باتیں اس لیے لکھی کہ فضائل مال کے مقدمے میں خود انہوں نے لکھا ہے کہ طبیبوں نے یعنی ڈاکٹرز نے مجھے ایک ذہنی مرض کی وجہ سے، مرض بھی ذہنی، چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روک دیا تھا کہ یہ آپ کے ذہن کے اوپر. تو کہتے ہیں کہ میرے پیر صاحب جو ہیں مولانا الیاس کاندھلوی جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی تھی، بڑے عرصے سے انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی بھی تھی کہ آپ کوئی ایک سلیبس تبلیغی جماعت کے لیے لکھ دیں. یہ جو 6 نمبر پڑھتے ہیں تو آپ ریٹن میں کر دیں تاکہ اس میں سے پڑھ کے، پہلے اس کا نام تبلیغی نصاب ہوتا تھا، فضائل اعمال، فضائل حج، فضائل درود، یہ سارے اس کے چیپٹرز تھے. تو
وہ کہتے ہیں میں نے فضائل صدقات بھی ہے اس میں نے یعنی فرصت کے ان ایام کو غنیمت سمجھا، اور میں نے کہا کہ اچھا آگے الفاظ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اوراق پسند خاطر نہ بھی ہوئے، یعنی جو میں لکھ رہا ہوں اگر یہ شیخ کو نہ بھی پسند آیا میرا نصاب، ویسے پسند آیا، وہ آج تک پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے، ہاں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن میں نے اس لیے وحی کیا تمہاری طرف تاکہ تم اس قرآن کے ذریعے ڈر سناؤ اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے۔ آج بھی آپ رائے ونڈ چلے جائیں، قرآن کا ترجمہ نہیں رکھا ہوا انہوں نے، اپنا بھی نہیں رکھا ہوا شری تھانوی کا، جی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ میں نے جب ان کے سٹال والے سے پوچھا نا، رائے ونڈ اجتماع میں گیا، یہ بات ہے 2 نومبر 2007 کی، تو آج بھی بائی چانس نومبر کا ہی مہینہ، آج 13 نومبر 2022 ہے، تو میں کتنی پرانی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں حضرات کہتے ہیں قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ میں نے کہا قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب یہود و نصارہ کے اندر جو اختلافات ہیں ان کو بھی دور کرتی ہے، جو انہوں نے ٹیمپرڈ کتابوں کی فارم میں، اور آپ کہہ رہے ہیں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ نہیں جی وہ فرقوں کا اختلاف، تو میں نے کہا آپ احمد بریلوی کا بھی ترجمہ رکھ لیں، آپ اشرف تھانوی کا بھی رکھ لیں، آپ جوناگڑھی کا بھی رکھ لیں، سید فرمان علی شاہ کا بھی رکھ لیں، تو زبانی پڑھنے کے اوپر زور دیا ہوا ہے۔ تو اس میں لکھا وہ اوراق جو ہیں وہ پسند خاطر نہ بھی ہوئے تو تب بھی میرے خالی ایام تو اس بابرکت مشغلے میں صرف ہو ہی جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں چلو میرا ٹائم تو پاس ہو جائے گا، ادھر جو کچھ نہ بھی نکلیا، جو کتاب ٹائم پاس کرنے کے لیے لکھی گئی ہو، آج اس کے بارے میں مولانا تقی عثمانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ آنر کے طور پہ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ دنیا کے کسی حصے میں اذان نہ ہو رہی ہو اور اللہ کے ساتھ اس کے محبوب کا نام نہ بولا جا رہا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تحت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ دنیا کے کسی حصے میں فضائل اعمال نہ پڑھی جا رہی ہو، یہ کوئی آنر کی بات ہے؟ اس کے اندر تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے، اور پھر پکی مور لگائی ہے انہوں نے کہا کہ جی کوئی کہیں غلطی سے بھی نہ کوئی قرآن کھول لے، انہوں نے کہا جی اس کے لیے تو 15 علوم چاہیے، اور اس میں بھی 14 علوم کے بعد ان کو خطرہ ہوا کہ کہیں 14 کوئی حاصل نہ کر لے، انہوں نے لکھا 15واں جو ہے وہ بھی ہے، یعنی گاڈ گفٹڈ، یعنی وہ اللہ ہی کسی کو دے تو دے، وہ یعنی کسبی نہیں، آپ حاصل نہیں کر سکتے، تو نہ کرنے لی گال ہوئی نا، روند مارنے لی گال ہوئی نا، تو وہ لکھا وہ بھی ہے 15واں، یعنی اگر آپ کہنا میں نے 14 علوم حاصل کر لیے ہیں تو وہ 15 تو آپ کا ڈینائی کر ہی دیں گے کہ یہ تو یار صرف علماء دیوبند کو مل سکتا ہے، بریلوی کہیں گے یہ صرف بریلوی علماء کو مل سکتا ہے، وہابی کہیں گے صرف وہابی علماء کو مل سکتا ہے، شیعہ کہیں گے صرف شیعہ علماء کو مل سکتا ہے۔ آپ لاکھ انہیں قرآن سے دکھائیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک صورت میں اس بات کو رپیٹ کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وہ آپ لاکھ بتائیں، آپ وہ ان کے اوپر سے گزر جائے گی، کیونکہ ظاہر ان کو ایک گیئر الٹا لگ گیا نا، اور پھر اس پہ ترا انہوں نے اور پکا کرنے کے لیے کہ کہیں کوئی مطلب جب سمجھے گا نہیں تو لوگ پوچھیں گے یار پھر قرآن نازل کس لیے ہوا ہے، تو انہوں نے کہا ان کو نا آپ اس طرف لگا دو کہ یہ پڑھو تو اتنا ثواب، یہ پڑھو تو اتنا ثواب، اس سے کس کو کار ہے؟ وہ سائیڈ بینیفٹ ہے۔ مجھے بتائیں ایک بندہ یہاں سے حج کرنے جائے اور وہ کہ میں نے جہاز کا سفر کیا، راستے میں مجھے یہ سینریز نظر آئیں، تو مقصد اس کا حج کرنا ہے یا وہ جہاز میں بیٹھ کے سیر کرنا اور سینریز دیکھنا ہے؟ لیکن وہ بینیفٹ تو حاصل ہوگا، وہ ہم نہیں کہہ رہے کہ مزہ نہیں آئے گا۔ کہاں 4 مہینے کا پیدل سفر، مشکلات میں گھرا ہوا، تکلیف میں گھرا ہوا، اور کہاں 4 گھنٹے کی اب رہ گئی ہے وہ فلائٹ اسلام آباد سے جدے کی، کہاں 2 دن اور 1 رات کا سفر جدے سے لے کے مکے تک کا، اور کہاں 50 منٹ کی ڈرائیو، تو وہ تو ہے، لیکن مقصد حج و عمرہ کرنا ہے، مقصد سیر کرنا تو نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد جو ہے وہ تو تذکیر ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ
میں نے قرآن اس لیے تم پر وحی کیا تاکہ تم اس کے ذریعے ڈر سنا دو، اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے اس کو انسٹرومنٹ آف دعوت نبی الاسلام کی قرآن ہے۔ اب وہ فضائل مال میں انہوں نے کیسے جان چھڑوائی اس سے؟ انہوں نے کہا جی احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ کڈی وڈی کہانی ہے یارا، یعنی یہ پیکج اگر آفر ہونا ہوتا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر ہوتا، جو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں آیا، جب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا کہ نہیں، میں بعد میں امام حنیفہ کو بھی 100 دفعہ زیارت کروانی ہے، احمد بن حنبل کو بھی کروانی ہے، خواب والا پیکج ہے وہ لے لو۔ ہاں، خواب والا پیکج نبی علیہ السلام کے لیے ہے، وہ جامعہ ترمذی میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، مشکات میں اس کا نمبر 748 ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے صحیح کہا اور ساتھ لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں خود پوچھا تھا، یعنی جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ اگرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن اس حدیث کو امام بخاری نے انڈورس کیا ہے، اور امام ترمذی نے سند کی ضرورت نہیں، انہوں نے ڈائریکٹ امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا ہوا ہے، اور انہوں نے ساتھ لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ وہ اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، وہ آپ الگ سے دیکھ لیں۔ کہتے ہیں جی احمد بن حنبل نے دیکھا اور انہوں نے پوچھا یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے سب سے بنیادی چیز، سب سے ضروری چیز، سب سے آسان ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ ظاہر ہے بالکل صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہاں، پڑھے پڑھائے نہیں، سیکھے اور سکھائے۔ سیکھنا سکھانا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی قرات کرنے کا فن سیکھیں، اس کی تعلیمات کو سیکھنا بھی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا احمد بن حنبل، اب کہانی لکھی ہے فضائل مال میں، اب کیا کریں، مجبوراً شرم آتی بیان کرتے ہوئے بھی۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری کتاب، تو احمد بن حنبل نے آگے سے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ انہوں نے سمجھا کہ احمد بن حنبل کو دیوبندی مولوی تھا یا کوئی تبلیغی جماعت کا کوئی بستر اٹھانے والا تھا، جس کے دماغ میں فوراً آیا کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے۔ یہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کس کو انکار ہے؟ ترمذی میں حدیث ہے کہ قرآن کے ہر حرف کے اوپر 10 نیکی ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہیں۔ الف الگ سے ایک حرف ہے، لام الگ سے ہے، میم الگ سے ہے۔ اب یہ الف لام میم سے مراد حروف مقطعات بھی ہو سکتے ہیں، اور الف لام میم سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے۔ علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، دونوں معنی درست، لیکن نبی علیہ السلام نے بیسیکلی یہ بتایا کہ ہر حرف پہ 10 نیکی ہیں۔ اس سے کس کو انکار ہے؟ وہ تو سائیڈ بینیفٹ ہے۔ مجھے بتائیں کہ احمد بن حنبل یہ کیسے جرت کر سکتے تھے، اور پھر آگے سے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہ سمجھ کے پڑھو خواہ بغیر سمجھ کے۔ نعوذ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں امت کو کوئی اور بات بتا رہا ہے اور احمد بن حنبل کو خواب میں آ کے کوئی اور بات بتا دی ہے۔ اسی تو ہم کہتے ہیں خوابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور۔ احمد بن حنبل کو کیسے اللہ تعالیٰ خواب میں یہ کہہ سکتا تھا کہ بغیر سمجھ کے بھی پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ قرآن میں آپ کو بتاتا ہوں درجنوں آیات ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا آپ سمجھ لیں کلائمیکس سورہ صاد میں ایک آیت ہے، بڑی ایکسٹرا آرڈنری آیت ہے، وہ آپ کو یہ فلسفہ سمجھا دے گی کہ قرآن نازل کس لیے ہوا ہے۔ آیت نمبر 29 سورہ صاد، سورت نمبر 38 آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب یعنی قرآن جو آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے ہماری طرف سے آپ کی طرف، یہ وہ بابرکت کتاب ہے۔ لیدبروا، یہ نازل اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس لیے کی ہے تاکہ لوگ تدبر کریں آیات ہی، اس کی آیات پر، تلاوت نہیں صرف تدبر، غور و تفکر کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت حاصل کریں اس سے جو عقل والے ہیں، یعنی جو مینٹل ہے، پاگل ہے، مجنون ہو گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کے اوپر تو شریعت کا قلم اٹھ گیا،
جس کو اللہ نے عقل دیا ہے، جو روٹی منہ کے راستے کھاتا ہے، ویسے تو پاگل بھی منہ کے راستے ہی کھاتے ہیں، یعنی جو تھوڑا بہت اپنا دماغ استعمال کر سکتا ہے نا، قرآن میں اس کے لیے نصیحت ہے۔ اور نہیں جی وہ متقین کے لیے، جی ہدی للمتقین۔ آپ کو کس نے یہ بات بتا دی ہے کہ متقین کا مطلب داڑھی پگڑی پیری مریدی ڈگری ہے؟ اس کا تو مطلب ہے عام بندے کے لیے ہدایت ہی نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کی اس آیت کا کیا کریں گے؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور صرف ہدایت نہیں، ہدی للناس وبینات من الہدی، اور ہدایت کے روشن دلائل ہیں اس میں، والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہدی للمتقین کا مطلب ہے ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں۔ وہ داڑھی والا بھی ہو سکتا ہے، بغیر داڑھی والا بھی ہو سکتا ہے، نمازی بھی ہو سکتا ہے، بغیر نمازی بھی ہو سکتا ہے، جو ڈر جائے اس بات سے کہ جس اللہ نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور مرنے کے بعد مجھے پیش ہونا ہے اس کے سامنے۔ جو بھی اس تصور سے ڈر گیا اس کے لیے قرآن میں ہدایت ہے، اور جو اس تصور سے نہیں ڈرا، چاہے وہ کسی اسلامی جماعت کا امیر ہی ہو، کوئی مذہبی پیشوا ہی ہو، 2 فٹ لمبی اس کی داڑھی ہو، اور پورے تھان جتنی اس نے پگڑی سر پہ باندھی ہوئی ہو، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے اگر وہ ڈرتا نہیں ہے۔ ہدی للمتقین کا مطلب یہ ہے۔ ہدی للمتقین کہتے ہیں، ساتھ ہی اپنے بزرگوں کے نام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بزرگ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، وہ بزرگ جنہیں دوسرے فرقوں کے بزرگ کافر کہیں اور وہ ان کو کافر کہیں، یہ بزرگوں کا ٹوٹل سٹیٹس ہے ان کے۔ تو بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی؟ یہ کرامت ہی ہوتی ہے، کبھی میرے پہ کوئی کیفیت طاری ہو جائے۔ وہ سوال ایسا تھا کہ مجھے اچانک ذہن میں آیا کہ یہ بڑے عرصے سے ادھار تھا میرے اوپر کہ میں اسے ویڈیو ریکارڈنگ میں آفیشلی بھی لے کے آؤں کہ ایک رات میں 2 قرآن تھے، 3 قرآن تھے، 8 قرآن، خدا دا نہ آجے، اللہ کو ڈر جاؤ، ڈر جاؤ اللہ کو۔ یہ 30 پارے بھی قرآن کے جو بعد میں بنائے گئے صرف اس لیے، صحابہ کرام کے زمانے میں 7 دن میں قرآن مکمل ہوتا تھا، اور وہ قرآن کی 7 منزلیں ہیں۔ بعد میں جب لوگوں کی مصروفیات بڑھ گئیں تو 30 پارے کیے گئے کہ چلو روزانہ کا 1 پارہ پڑھ لیا جائے۔